السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسپیشل میسج ہمارے تمام پاکستانیوں کے لیے جو اس وقت پاکستان میں مقیم ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی بھی بہت ذمہ داری ہے، لیکن اندرون ملک پاکستانیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس وقت ملک کے لیے بے پناہ نہ صرف دعائیں کریں بلکہ عمل کا بھی انتظام کریں۔ اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور باہر سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے اور غلط اداروں کے غلط کرداروں کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ کی ذمہ داری ایک مسلمان کے طور پہ ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ آج آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ حدیث کی خلاف ورزی کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غلط ہوتا ہوا دیکھو اسے پہلے ہاتھ سے روکو، نہیں طاقت رکھتے تو زبان سے روکو، پھر اس کی بھی طاقت نہیں رہتی تو اس کے بعد دل میں برا سمجھو، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو پھر کوئی ایمان تمہارے اندر باقی نہیں رہتا۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس وقت بے پناہ ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے اسلامی انقلاب کی، اور اسلامی انقلاب صرف وہ لا سکتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی صحیح پیروی کرتے ہیں، نام کے طور پہ نہیں، صرف ہزیانی طور پہ نہیں، صرف ایکسٹریمسٹ طور پہ نہیں، جو صحیح اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اصولوں پہ چلنے کی توفیق رکھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ملعون عورت نے پاکستان میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پیرنٹس کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم ان بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں۔ کیا ہم اس کو بالکل ایکسٹریم اس قسم کا جنونی مذہبی فریق بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو اور بچیوں کو؟ یہاں پہ ان کو ہم صحیح اعتدال کے ساتھ اسلام سکھا رہے ہیں۔ اعتدال کا مطلب کمپرومائز نہیں ہے، اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویسٹرن بھی مکس کر لیا اور ایسٹرن بھی مکس کر لیا اور مکس پلیٹ آف کلچر اینڈ اسلام بنا کے پیش کی کہ یہ لو جی یہ ہوتا ہے مسلمان۔ نہیں، اعتدال کا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میانہ روی فرمائی وہاں پہ آپ میانہ روی اختیار کریں، جہاں پہ انہوں نے بالکل ایکسٹریم پہ جا کے پراپر قوانین کو فالو کرنا سکھایا آپ اس کو فالو کریں، اور اگر کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو عدالت کے دروازے تک پہنچائے، اس کو صحیح طریقے سے پہنچائے، قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، لیکن اگر قانون ساز بھی غلط کرتا ہے تو آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اور اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ضرورت ہے عدلیہ کو سپورٹ کرنے کی۔ عدلیہ اگر بالکل مقدم طریقے سے بحال ہو گئی اور رہی بحال تو پاکستان میں انصاف کی بالادستی ہوگی، پاکستان میں قانون کی بالادستی ہوگی، کیونکہ عدلیہ ہی لوگوں کو راستے پہ لائے گی۔ ہم امریکہ کو الزام دیتے ہیں، بیرونی طاقتوں کو الزام دیتے ہیں، ہاں سب کا ہاتھ ہے ہمارے ملک میں، لیکن سب سے زیادہ بگڑا ہوا ہاتھ ہم سب کا ہے۔ بگڑا ہوا ہاتھ ہمارے ان لوگوں کا ہے کہ جو اپنا دین اور ایمان چند ٹکوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں، اور ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ وہ تو عمرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج اگر کوئی انسان آپ کو حق کی طرف دعوت دے رہا ہے، چاہے وہ عمران خان ہے یا کوئی بھی ہے، اس کا ساتھ دیں، کیونکہ کل اللہ آپ سے پوچھے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کہاں تھا، اور اگر نہیں تھا تو تم کیا کر رہے تھے؟ کھڑے ہو جاؤ پاکستانیوں، کیونکہ یہی وقت ہے ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا ہم سب سے۔